اسلام آباد میں داعش کے جھنڈے یا سازش۔ 24 ستمبر 2017 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں صبح سویرے کالعدم شدت پسند تنظیم داعش یعنی دولت الاسلامیہ فی العراق و شام کے جھنڈے لہرائے جانے کی خبریں آئیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یہ جھنڈے اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ ایکسپریس وے پر لگائے گئے تھے۔ مختلف سائن بورڈز کے اوپر لٹکائے گئے ان سیاہ جھنڈوں پر داعش کے پرچم کا کلمہ طیبہ سے مزین لوگو اور نیچے خلافت آ رہی ہے کی عبارت درج تھی۔ سب سے پہلے یہ خبر ایک نجی ٹی وی چینل نے بریک کی۔ سما نیوز نامی چینل کی جانب سے جھنڈوں کی فوٹیج براہ راست دکھائے جانے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور وہ جھنڈے اتار دیے گئے۔ یہ جھنڈے اقبال ٹاؤن ایکسپریس وے کے مصروف ترین اور حساس علاقے میں لگائے گئے تھے۔ پولیس نے جھنڈے اتار کر تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسی دوران ایک ایسے شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جس نے ٹی وی پر جھنڈوں کی خبر دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ اسلام آباد کے اہم ترین روڈ پر یوں جھنڈوں کا لہرانا کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ ایکسپریس وے پر دن رات ٹریفک بحال رہتی ہے اور چاروں جانب سے CCTV کیمروں سے نگرانی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ عین محرم الحرام کے ابتدائی ایام میں پیش آنا یقیناً کسی شرارت اور امن کو نقص پہنچانے والے کی سازش ہو سکتی ہے۔ داعش کی پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے وزارت داخلہ، ISPR اور دیگر سیکیورٹی ادارے بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں داعش کا کوئی سٹرکچر ہی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جھنڈے وزیرستان، محمد ایجنسی یا خیبر ایجنسی کے کسی پہاڑ پر نہیں بلکہ وفاقی دارالحکومت کی مرکزی شاہراہ پر لگائے گئے۔ اسلام آباد میں صرف داعش ہی نہیں، اس سے پہلے عالمی دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کے جھنڈے بھی لہرائے گئے تھے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں داعش اور حزب اللہ سمیت ان کی ہمنوا مسلح عسکری تنظیموں کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ ملکی سلامتی اداروں کو ان معاملات کی شفاف اور مکمل تحقیق کرنی چاہیے کہ ملک میں خوف و ہراس اور انارکی پھیلانے والے وہ عناصر کون ہیں جو ایسی حرکات کر کے دوسرے لوگوں کی زندگی اجیرن بناتے ہیں، کیونکہ ایسی حرکات کے بعد جب میڈیا کا پریشر بڑھتا ہے تو پولیس اور دیگر ادارے مجبوراً کسی ایسے شخص کو گرفتار کر لیتے ہیں جس کے خلاف صرف اور صرف شک کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ وہ بیچارہ ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے، مگر جب تک عدالتوں سے اسے انصاف ملتا ہے تب تک اس کی آدھی عمر بیت چکی ہوتی ہے۔ اس لیے ریاستی اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وطن عزیز میں انارکی، خوف، دہشت اور نفرت آمیز مہمات کو ہوا دینے والے خفیہ ہاتھوں تک پہنچا جائے اور ان کے مکروہ چہرے قوم کو دکھائے جائیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔